کی زندگی کے کوئی بھی مسائل ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، کیسے حالات ہو، مقدمات ہو، جیل ہو، تھانے ہو، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، قرضے کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہو، مستقل اگر آپ زندگی بھر کا اس کو وظیفہ بنا لیں گے، عمل بنا لیں گے تو مزے آ جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے خصوصی مہمان جو آپ سے مخاطب ہو گئے وہ ہمارے والد محترم حضرت مولانا جان محمد صاحب قاسمی، جو کہ چتوڑی کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو روزی کا ایک بہت ہی زبردست وظیفہ بتائے گے، آپ انشاءاللہ اس پر عمل کرنا، آپ کے روزی کے تمام مسائل حل ہو جائے گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میں آپ کو زندگی میں عافیت سلامتی لانے کا ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، جس کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں نقل فرمایا ہے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مکتوبات میں ذکر کیا ہے۔ وہ 4 رکعت نماز نفل کا طریقہ ہے، اور اس نماز کا نام نماز کن فیکون بھی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، نیت کے لیے صرف نفل کی نیت کرنا کافی ہے۔ 4 رکعت نماز کی نیت باندھ لیں، اور باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ دعا یونس پڑھیں۔ آپ کو الحمد شریف کے بعد صورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ آیت بھی قرآن پاک کی ہے۔ آپ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں۔ آگے پڑھنا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی پکار کو قبول فرمایا اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، وکذالک، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی بچا لیں گے۔ یہ آیت کریمہ الحمد شریف کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ عمل کے اندر 100 مرتبہ لکھا ہے، آپ کم پڑھنا چاہے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، 50 مرتبہ، 21 مرتبہ، 31 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت شروع کریں گے۔ دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ پڑھیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رب مجھے تکلیف اور پریشانی پہنچی ہوئی ہے، رب انی مسنی الضر، اے میرے پالنے والے مجھے ضر یعنی تکلیف پہنچی ہوئی، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تیسری رکعت میں آپ آئے، تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد ایک دعا اور پڑھیں گے، وہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، افوض امری الی اللہ، میں اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ کو اپنے بندوں کی پوری خبر ہے، اللہ کو بندوں پر پوری نظر ہے۔ اس کے بعد آپ چوتھی رکعت میں پہنچے۔ چوتھی رکعت میں الحمد شریف پوری کرنے کے بعد آپ پڑھیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہی بہترین کام بنانے والا ہے، نعم المولا، بہترین وہ آقا ہے، ونعم النصیر، اور بہترین اللہ مددگار ہے۔ اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں، کم زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمل کے اندر جو اوپر بزرگان دین کے علماء کے مکتوبات ہیں ان میں 100 کا ذکر ہے۔ اب آپ اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں رب انی مغلوب فانتصر، رب انی
مغلوب فانتصر، اس کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اے میرے پالنے والے، میں مغلوب ہوں، کمزور ہوں، مدد فرما۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگیں۔ آپ کی زندگی کے کوئی بھی مسائل ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، کیسے حالات ہو، مقدمات ہو، جیل ہو، تھانے ہو، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، قرضے کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہو، مستقل اگر آپ زندگی بھر کا اس کو وظیفہ بنا لیں گے، عمل بنا لیں گے تو مزے آ جائیں گے۔ کبھی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنا مستقل طور اپنا معمول بنا لے، اور جہاں دنیا کے دھندوں میں ہم لگے ہوئے کاموں میں کچھ ٹائم اللہ کی یاد میں اور اللہ سے مانگنے میں لگا دے، زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ سے مانگنے کی عادت بنا لے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العاجز من عجز بالدعاء، یہ فرمایا کہ لوگوں میں سب سے کمزور وہ ہے جو دعا مانگنے کے اندر کمزور ہو۔ اس لیے دعاؤں کا ہمارا اہتمام ہو۔ دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو بدلنے والی اگر کوئی چیز ہے تو صرف دعا ہے، اس لیے دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اب بہت سے بندے پھر بھی کہتے ہیں جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہم نے بہت وظیفے پڑھے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ محبت کے بعد اور تعلق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ جتنا تعلق زیادہ ہوگا اللہ سے اور جتنی اللہ کی محبت دل میں ہوگی، اتنی قبولیت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمارا اگر کسی سے ہمیں کچھ کام کرانا ہو، ایس ڈی ایم ہے، کلیکٹر وغیرہ ہے، اس سے اگر ہمارا تعلق ہے اور محبت جڑی ہوئی ہے تو ذرا سے اشارے پہ وہ کام کر دیتا ہے۔ اور جس بندے کا تعلق نہیں ہے وہ جائے گا، خوش آمدید بھی کرے گا، پیر بھی پکڑے گا، بہتوں کا نہیں ہوتا۔ بات اللہ سے محبت کی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی ہے۔ اللہ سے دلی تعلق جوڑ لیں اور اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں اور اللہ کو سمجھ لیں کہ اللہ ہی میری مشکل کا، پریشانی کا دور کرنے والا ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے علاوہ میری مشکل کو، پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ میرے راستوں کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی روزی رسا نہیں ہے۔ سارے کاموں کا بنانے والا صرف اللہ ہے۔ یہ دل کے اندر جما لے اور دل کے اندر بات یہ طے کر لے کہ جو میں اللہ سے مانگوں گا وہ ملے گا، اور اللہ سے دعاؤں کا، توبہ کا اہتمام کریں۔ ہر بندہ دنیا میں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چوک ہوتی ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور بہترین گنہگار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے آدم کے اولاد اور آدم کے بیٹے گنہگار ہیں، اور بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ شیطان توبہ سے روکتا ہے اور شیطان دلوں میں ڈالتا ہے کہ تم گناہوں سے باز نہیں آتے، گناہوں سے نہیں رکتے، توبہ کرتے رہتے ہو، کیا فائدہ؟ تو اگر ہم گناہ سے نہیں رک رہے، توبہ سے بھی نہیں رکیں۔ اگر ہم گناہ سے نہیں رک پا رہے ہیں، چونکہ نفس پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، انسان دنیا میں ہے، غلطیاں بھول چوک ہوتی ہیں، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان غلطیوں سے، کوتاہیوں سے بنا ہوا ہے، گناہ نہیں چھوٹ سکتے۔ نبیوں کی ذات معصوم ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، صحابہ کرام محفوظ ہیں، اور باقی اس کے علاوہ سارے انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم اللہ سے توبہ کرنا نہ چھوڑیں، مانگنا نہ چھوڑیں۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارش کے دانے کھول دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد کے اندر اللہ بڑھوتری کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ نہریں جاری کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نوازنے والا ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، کیسے بھی کیسے حالات اللہ راستے بنائے گا۔ ایک بندے کے پاس ایک عورت آئی اور کہا جی میرے بچے نہیں ہو رہے، ذرا دیکھو۔ کوئی آدمی تھا، اس نے ہاں کہا ہاتھ دکھاؤ۔ اس عورت نے ہاتھ دکھایا، اس نے کہا کہ تو اولاد والی تمہارے ہاتھوں پر لکیر نہیں ہے، تمہارے اولاد نہیں ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی میں اللہ سے لے کر دکھاؤں گی۔ وہ چلی گئی اور اللہ سے اس نے مانگنا شروع کرا اور اللہ کے آگے رونا شروع کرا، اور 2-3 سال کے بعد بچے کو گود میں لے کر گئی، کہا دیکھو یہ کہ تم نے کہا تھا میرا بچہ نہیں ہوگا، یہ میرا بچہ ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے ذرا ہاتھ دکھاؤ، عورت نے کہا لو دیکھو، اس نے دیکھا، کہنے لگے لکیر تو آ گئی۔ تو لکیر کا بنانے والا، یہ سب کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ ہمیں اللہ سے تعلق پکا جوڑنا پڑے گا، کام ہمارے بنتے چلے جائیں گے۔ اور ایک بات وہ ذہن میں رکھیں، گناہ
اور نافرمانیاں یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے، اور یہ گناہ تالے ہماری زندگیوں میں قبولیت کے لیے، جس طرح ہماری دکان کا شٹر نہیں کھلتا، شٹر میں تالے لگے ہوئے ہیں اندر کا باہر کا، اگر شٹر کو اٹھانا ہے تو تالے کھولنے پڑیں گے، ہم کوشش کریں ہمارا شٹر کھل جائے دکان کا، نہیں کھل پا رہا، پتہ چلا تالے لگے ہوئے ہیں، کسی نے کہا کہ تالے لگے ہوئے، تالے کھولو شٹر کھل جائے گا، تم بیکار کوشش کر رہے ہو، اب کوشش کرتے رہو گے شٹر کھلے گا نہیں، تالے کھولے اور کوشش کری اٹھانے کی پھر بھی نہیں اٹھ پا رہا، کیا ہوا؟ اب پریشان ہے، شٹر کیوں نہیں کھل رہا؟ تالے تو کھول لیے۔ ایک بندہ آیا، کہنے اندر کا تالا تو دیکھو کبھی حض میں تالا لگا ہوا ہو، ہم نے چابی لگا کر دیکھی تو واقعی تالا لگا ہوا تھا، اور جب حض میں تالا کھولا اور شٹر کو اٹھایا تو ایک دم اٹھ گیا، تو پتہ چلا یہ ظاہری اور باطنی گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہم بہت سے ظاہری گناہ تو چھوڑ دیتے ہیں، اندر کے چھپے ہوئے گناہ چھٹ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے دعائیں ہماری قبولیت سے رہ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ سے توبہ بھی کریں، اللہ سے معافی مانگیں، زندگی کو پاک بنائیں، دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت لائیں، تنہائیوں میں اللہ کے آگے روئیں، ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں اللہ دور کر دے گا۔ اور ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی زیادہ زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، نفل نمازوں کے اندر اس کا ورد رکھیں۔ ایک اور چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں، اگر زیادہ پریشانیاں حالات نے زیادہ گھیر رکھا ہے تو آپ تنہائی میں کچھ اندھیرا سا کر کے بیٹھ جائیں، اور اس میں ایک برتن میں پانی رکھ لیں، اور آپ ورد کرنا شروع کر دیں۔ شروع میں درود شریف پڑھ لیں، آخر میں بھی درود شریف پڑھنی ہے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، اور اس کے بعد پڑھنا شروع کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 7 تسبیح پڑھنی ہے۔ اور برتن میں جو پانی رکھا ہے ہاتھ اس میں ڈالتے رہیں، اپنے منہ پر پھیرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور پانی میں ہاتھ ڈال کر منہ پر پھیرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ ایک تسبیح جب وہ پوری ہو جائے تو آپ پڑھیں اللہم صلی علی ذی النون۔ یہ ذی النون حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہے، یہ تسبیح حضرت یونس علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ یہ تسبیح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ اسی تسبیح کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بعد فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم نے ان کی پکار کو قبول فرمایا، ایمان والوں کی بھی پکار اللہ قبول کریں گے۔ اسی تسبیح کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آپ غور کریں کتنی مصیبت، کتنی بڑی پریشانی ہے، نہ زندوں میں نہ مردوں میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، گرمی، اور مچھلی کو آنتوں کے اندر ہے، تو کس قدر تکلیف، سانس نہیں آستہ، گھٹن ہی گھٹن ہے، تو وہاں پکار اللہ نے راستے نکالے۔ تو ایسے کوئی بندہ اگر پریشانی میں اللہ راستے نکال دیں گے، اگر اس سے بھی بڑی پریشانی میں کوئی ہوگا تو 7 تسبیح پڑھیں، تسبیح پڑھنا شروع کر دے، ہر تسبیح کے بعد 3 مرتبہ اللہم صلی علی ذی النون یہ پڑھیں کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت ہو حضرت یونس علیہ السلام پر۔ اس کے بعد دوسری تسبیح پڑھیں، اور دوسری تسبیح پڑھ کر پھر 3 مرتبہ اللہم صلی علی ذی النون پڑھیں۔ اس طرح 7 تسبیح پڑھتے رہیں، اور 7 تسبیح پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں یہ عمل 7 دن یا 11 دن پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مدت میں اللہ کیسا ہی مسئلہ حل ہوگا، اچانک کا حادثہ، کیسے حالات ہوں گے، سب اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر روزہ رکھ لیں 7 یا 11 تو زیادہ نور اللہ نور ہو جائے گا، اور زیادہ عمل کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی۔ تو بہرحال دل سے اللہ سے تعلق بھی جوڑے اور مانگنے، اور یقین کے ساتھ پڑھیں، دل کی توجہ کے ساتھ، اور رونے جیسی شکل بنا لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابکو فإن لم تبکو فتباکو، کہ لوگوں رو اللہ کے آگے، اگر رونا نہ ہے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ اس شکل کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اور روزانہ 2 نفل استغفار کی نیت سے پڑھ کے اللہ سے توبہ کرتے رہیں، کان پکڑ کر چیخ کریں، اللہ سے توبہ کریں یا اللہ غلطیاں ہوئی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، میں بڑا مجرم گنہگار ہوں۔ روزانہ توبہ کریں، انشاءاللہ راستے کھلتے چلے جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔